بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ یہ سورۃ النازعات کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کسی تمہید کے بغیر بعض بندوں کے لیے جنت کے ٹھکانے کی خبر دی ہے۔ کیونکہ جو اس کی اساس اور بنیاد ہے وہ بڑی عظیم الشان ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ ڈر گیا اپنے رب کے مقام سے۔ رب کے مقام کے ہم تین معنی کر سکتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا قائم ہونا اپنے بندوں کی نگرانی پر، جس کا تعلق دنیا سے ہے۔ جن بندوں کے دل میں رب کے مقام کا خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے سارے اعمال اور امور کی نگرانی کر رہا ہے اور میری ایک ایک بات سن رہا ہے، یہ سوچ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دے کہ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر ہوں۔ یہ خوف اور یہ سوچ بڑی قابل قدر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے صحابی امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سچا حیادار قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اصدقہم حیاء عثمان، میری امت میں سب سے سچی حیا عثمان کے اندر۔ یہ حیا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کا تصور، اور بندہ اس تصور کے تحت گناہوں سے گریز کرے، نافرمانیوں سے گریز کرے۔ جس شخص کے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے، اجاگر ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو اسی تصور کے تحت گناہوں سے بچا لے، تو گویا اس کے اندر سچی حیا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک بڑا قابل قدر حصہ ہے ایمان کا۔ بلکہ حیا جو ہے اس معنی میں انتہائی قابل قدر ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا تصور اپنے دل میں قائم رکھے اور اس تصور کے تحت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ گناہوں سے بچاؤ جو ہے اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہو۔ ہم کئی گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں پولیس نہ پکڑ لے، یا حکومت کا خوف ہوتا ہے، یا اپنے باپ دادا کا خوف ہوتا ہے، یا لوگ دیکھ نہ لیں۔ اس تصور سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تصور کے تحت گناہوں کو چھوڑنا قطعاً مفید نہیں ہے۔ فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنے میں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ جس شخص کو کوئی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس دعوت کو ٹھکرا دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی بنا پر، جیسے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، تو یہ نہیں فرمایا کہ میں پکڑا جاؤں گا یا عزیز مصر مجھے سزا دے گا،
بلکہ معاذ اللہ کہا، اللہ کی پناہ، کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کی نگرانی کا تصور یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کی نگرانی سے ڈر جائے اور یہ تصور ہمیشہ اس کے دل میں قائم اور موجود رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، اور ہر بات کو سن رہا ہے، چاہے وہ بلند آواز سے کہوں یا آہستگی سے کہوں، اللہ تعالیٰ سے کوئی شے اوجھل نہیں، کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ اس کے اندر برقرار ہو جائے اور اسی سوچ کے تحت وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ یا مقام رب کا دوسرا معنی ہے اللہ کا مقام اور اس کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ نصوص سے ہمارے ذہن قریب جا سکتے ہیں، جس اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر بھی وسیع اور حاوی اور گھیرے ہوئے ہے۔ اور وہ کرسی کیا ہے؟ موضع قدم الرحمن، رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اور یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان کرسی کے سامنے 7 سکوں کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ اور اوپر رحمان کا عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، جو اوپر بلندی کی طرف اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے جس پر رحمان مستوی ہے۔ تو وہ کرسی جس کے سامنے ساتوں آسمان 7 سکے محسوس ہوتے ہیں، وہ کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جیسے ایک چٹیل میدان میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو۔ تو مقام رب کیا ہے؟ اس کی عظمت اور اس کی ہیبت، جس نے قیامت کے دن سامنے کھڑا کر لینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مقام کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے، اس کی نگرانی کا خوف ہمیشہ دل میں بیٹھ جائے۔ یا پھر تیسرا معنی مقام رب کا، مقام بمعنی قیام، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے۔ اور اس میں بہت سے تلخ حقائق ہیں۔ سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کا حساب اللہ نے لینا ہے، جو کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے اوجھل ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا ہے، اور کلام اس طرح کرنا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست باتیں ہوں گی۔ اس وقت بندہ دائیں بائیں جھانکے گا، کوئی حمایتی مل جائے، کوئی مددگار مل جائے۔ فَيَنظُرُ إِلَىٰ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ، دائیں طرف دیکھے گا تو دائیں طرف صرف اس کے اعمال، نیکیاں نظر آئیں گی۔ يَنظُرُ إِلَىٰ أَشْأَمَ مِنْهُ، بائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يَرَىٰ إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں طرف بھی اعمال نظر آئیں گے گناہوں کی صورت میں۔ يَنظُرُ إِلَىٰ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَىٰ إِلَّا نَارَ جَهَنَّمَ، سامنے جہنم کی آگ دیکھے گا۔ یہ اس کی عدالت کا منظر ہے، دائیں اور بائیں اعمال ہوں گے اور سامنے جہنم کی آگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ باتیں کرے گا اور سوال کرے گا، براہ راست باتیں کرے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ سوالوں کا ذکر اور تفصیل بھی احادیث میں وارد ہے۔ لن يذول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کسی بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے
ایک بال کے برابر سرک نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان حیاتہ فیما امضی، پوری زندگی کا حساب کہاں گزاری ہے اور کیسے گزاری ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلی، اور خاص طور پہ جوانی کا حساب کہ جوانی کہاں بوسیدہ کی ہے، جوانی کے دن، جوانی کی راتیں، جوانی کی خلوتیں، ان سب کا حساب دو۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، یہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پہلا سوال، کمایا کہاں سے؟ تمہارے ذرائع حلال تھے یا حرام تھے؟ اگر ذرائع حرام تھے تو معاملہ یہی موقوف ہو جائے گا، لن يدخل جنت لحم نبت من حرام، جو انسان کا گوشت یا خون رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر مال کمانے کے ذرائع حلال تھے تو پھر دوسرا سوال باقی ہے، یہ خرچ کہاں کیا؟ کسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ دنیا کی حقیقت بتا دیجئے۔ فرمایا کہ تفصیل سے یا اختصار سے؟ عرض کیا کہ اختصار سے بتا دیں۔ تو فرمایا کہ دنیا حرامها عذاب و حلالها حساب، اگر حرام طریقے سے کماؤ گے تو عذاب ہی عذاب ہے، اور اگر حلال طریقے سے کماؤ گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا کہ کہاں کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال، وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَا عِلِمَ، جو اللہ نے علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو، عمل ثابت کرنا پڑے گا اپنے اس علم کے مطابق۔ تو علم اگر طلب کیا ہے، حاصل کیا ہے، تو سعادت کی تکمیل عمل میں، علم منزل نہیں ہے، عمل منزل، ڈگری کا حصول منزل نہیں ہے، بلکہ جو پڑھا اس پر عمل کرنا منزل۔ ایک انسان وضو کر لے اور سمجھے میں نے منزل پا لی، تو ہرگز نہیں، جب تک نماز نہ پڑھے۔ نماز اس کی منزل، سفر کر کے جائے کہ مکہ پہنچ گیا ہوں کافی ہو گیا، نہیں، جب تک حج نہ کر لے۔ تو عمل کا راستہ علم ہے، علم منزل نہیں ہے، عمل منزل ہے۔ تو قیامت کے دن علم اور عمل کے تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ جو تم کو میں نے علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو۔ اور سوال کا عالم اور کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا، میرا حساب مشکل نہ لینا۔ مانا حساب سب کا ہوگا اور کوئی حساب سے مستثنا نہیں ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا ان قوموں کے ایک ایک فرد سے سوال کروں گا اور رسولوں سے بھی سوال کروں گا۔ انبیاء بھی میری عدالت میں آئیں گے اور اس کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میرا حساب آسان لیجیے۔ تو ایک بار ام المومنین نے پوچھ لیا کہ یہ آسان حساب کیا ہے، کہ مشکل حساب بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں عائشہ، حساب کی 2 قسمیں ہیں، مشکل اور آسان۔ انما ذالک العرض، آسان حساب صرف اعمال کا پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو قریب کر لے گا اور اس پر اس کے گناہ پیش کرے گا اور وہ گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا۔ جب تک معاملہ عرض ہے اور اعمال کو پیش کرنا ہے، گناہوں کو پیش کرنا ہے، اس وقت تک حساب آسان ہے۔ وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ عُذِّبَ، اور اللہ نے اگر حساب کے دوران مناقشہ کر لیا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا، تو اس کیوں کا جواب کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکے گی، وہ یقیناً ہلاک اور برباد ہو جائے گا اور عذاب اس کا مقدر بن جائے گا۔
تو یہ لفظ کیوں کہاں آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 4 نکاح اس کو دے دیے. اس کے باوجود اگر وہ زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، نظریں اس کی پاک نہیں ہیں، تو یہاں کیوں آ سکتا ہے کہ تم نے جب یہ حلال ذرائع موجود تھے تو تم نے زنا کا ارتکاب کیوں کیا؟ کاروبار اللہ تعالیٰ نے بے پناہ انسان کو دیے ہیں، جو حلال طرق ہیں وہ عطا فرمائے ہیں، ایک سے ایک حلال کاروبار عطا فرمائے ہیں، اور پھر بھی ایک انسان سودی کام کی طرف مائل ہو، حرام ذرائع اپنا لے. تو یہاں بھی کیوں آ سکتا ہے؟ جو حلال ذرائع موجود تھے، میسر تھے، تو پھر تم نے یہ حرام کیوں کمایا؟ تو اس کیوں کا جواب کوئی نہیں. اور سب سے مرکزی سوال، تمہیں میں نے دین عطا فرمایا، وحی کا نور بھیجا، کتاب و سنت بھیجے، نبی رحمت مبعوث فرمایا، ان کی دعوت موجود تھی، پھر تم نے بدعت کا ارتکاب کیوں کیا؟ اس دین کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی ترجمانی کیوں کی؟ جب قرآن و حدیث موجود تھے، وحی الہی موجود تھی، اور اللہ کے پیغمبر فرما گئے تھے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیشہ کی ایک ہدایت کی ضمانت، گمراہی سے بچاؤ کی ضمانت. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما گئے تھے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ جو کتاب و سنت میں دے کر جا رہا ہوں یہ المحجۃ البیضاء ہے، یہ بالکل واضح راستہ، چمکدار راستہ، روشن راستہ، نور سے بھرا ہوا راستہ. ایسا اس میں نور ہے، ایسی چمک اور روشنی ہے کہ لیلھا ونہارھا سواء، اس کی رات اور دن برابر ہیں. اس دین میں اندھیرے نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، تاریکی کا تصور تک نہیں، نور ہی نور. لقد جاءکم من اللہ نور، یہ دین منارہ نور ہے، سب کو دکھائی دینے والا. یہ فرامین موجود تھے، پھر تم نے بدعات اور خرافات کا اور خواہشات نفس کا ارتکاب کیوں کیا؟ جبکہ یہ بات موجود تھی کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہے، تمہاری تمناؤں پر نہیں ہے، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، ان کی خواہشات پر ہیں. جنت کے داخلے کی برہان چاہیے، اور برہان وحی الہی ہے. یہاں بھی لفظ کیوں آ سکتا ہے کہ دین کے ہوتے ہوئے، کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے تم نے ان بدعات اور خرافات کا ارتکاب کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ من نوقش فقد عذب، اللہ تعالیٰ نے حساب کے دوران اگر مناقشہ کر لیا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا، تو وہ انسان مارا گیا. یہ تیسرا معنی اس کا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف. جب قیامت قائم ہوگی اور قیامت کا چہرہ پوری دنیا دیکھ لے گی تو بڑا ایک خوف کا عالم ہوگا، بڑا خوف کا عالم. فرشتے قیامت کا چہرہ دیکھیں گے، حالانکہ ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، مگر ان کے جواب ان کی زبانوں پر کیا ہوگا؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. قیامت کا یہ خوفناک منظر، جو قیامت کا چہرہ، قیامت کا وقوع، کس طرح اس کائنات کو تتر بتر کر دیا جائے گا. سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. تو کیا اس وقت خوف اور دہشت کا عالم ہوگا کہ ملائکہ کہیں گے کہ ہم تیری عبادت حق ادا نہیں کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ حقر ذلک یوم القیامہ. ایک انسان اگر پیدا ہوتے ہی چہرے کے بل گھسیٹا جائے، بڑھاپے کی موت تک، بوڑھا ہو کر مرے، 100 سال کا ہو کر مرے، اور 100 سال تک اسے گھسیٹا جائے چہرے کے بل فی مرضات اللہ، اللہ کی راہ میں،
جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا گرم کوئلوں پر، کانٹوں پر، اور وہ احد احد پکارتے رہے، اللہ کی راہ میں گھسیٹا گیا، ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا۔ یہ کیفیت اگر ایک انسان کو 100 سال جو ہے وہ حاصل رہے، اس کو اس طرح گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا میں، لحقر ذلک یوم القیامہ، وہ بھی جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا تو اپنی ساری عبادت کو حقیر جانے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ کیف تتقون یوما ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اللہ اور کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بڑھاپے کا شکار ہو جائے گا، حالانکہ کیا اس کے احساسات ہیں۔ تو یہ قیامت کا چہرہ، اور سب سے بڑی خوفناک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کر لینا حساب و کتاب کے لیے۔ یہ اس مقام کا ذکر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ وہ دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جس کی عظمت اور ہیبت ہم نے پہچان لی، اور اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ یہ خوف اس کے اندر سما جائے، یہ خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور یقیناً یہ خوف بڑا کارآمد ہے اور بڑا عظیم الشان ہے۔ 3 انسانوں کا حساب احادیث میں بیان ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق بندہ، اس کا نام پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہ، یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرو، بڑے گناہوں کو اٹھا لو۔ بڑے گناہ پیش نہیں کرنے، چھوٹے گناہ پیش کرنے۔ چنانچہ جب وہ قریب پہنچ گیا تو چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں، اور بعض احادیث میں اس کے کھڑے ہونے کی کیفیت بیان ہے کہ یضع علیہ کنفہ، اللہ اپنی ایک جانب اس پر ڈال دے گا، یسترہ من الخلائق، اور ساری مخلوقات سے اس بندے کو چھپا لے گا۔ اب کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا اور کوئی اس حساب و کتاب کی باتیں نہیں سن رہا، رب اور اس کے بندے کے مابین خفیہ باتیں جاری ہیں۔ اور باتیں کیا ہیں؟ یقررہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا۔ عملت یوم کذا کذا و کذا، میرے بندے فلاں دن تم نے فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اس کا اقرار کرے گا۔ تم نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اس کا اقرار کرے گا۔ اور بالآخر اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اجعلوها حسنات، ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو اور نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ جب گناہ پیش ہو رہے ہوں گے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اس پر ایک ہیبت اور کبکبی طاری ہوگی، اور یشفق من کبارہا، وہ سوچے گا کہ چھوٹے گناہ اتنی تفصیل سے پیش ہو رہے ہیں، جب بڑے گناہوں کا کھاتہ کھلے گا کیا بنے گا میرا؟ مگر بڑے گناہ تو چھپا دیے گئے ہیں، چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ فرمایا کہ اجعلوا حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ اب گناہ نیکیاں بن کے بندہ حیران۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس میں ایک ہمت آ جائے گی، جو پہلے ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میرے اور بہت سے گناہ وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ اور پیغمبر علیہ السلام یہ بات فرما کے ہنس پڑے۔ ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ پہلی بار میں نے نبی علیہ السلام کی داڑھیں دیکھی، اس قدر آپ کھل کھلا کے ہنسے، ورنہ اکثر آپ کی ہنسی تبسم تک محدود ہوتی تھی اور مسکراہٹ تک محدود ہوتی تھی۔ یہ ایک بندے کے حساب کا معاملہ، اس کی اساس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ایک بندہ اپنے گناہوں کا احساس کر لے اور اس احساس کے بعد توبہ کر لے، اور توبہ ایسی کرے کہ پھر گناہوں کو جھانک کر نہ دیکھے، آمن، پختہ ایمان اور توحید ہو، وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کا سلسلہ شروع ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا اور تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کا خوف ہو اور اس کی رحمت کی طلب بھی ہو کہ اس کا حساب کا معاملہ بعض بندوں کے لیے کتنا اپنی نعمتوں اور احسانات سے بھرا ہوا کہ اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث، ایک بندہ فوت ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کی قیامت کی پیشی کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تم نے کوئی نیکی کی ہے پیش کرو آج کی نجات کے لیے۔ بندے کو کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی اور بالآخر اس کو اپنا ایک عمل یاد آ جائے گا۔ کان یداین الناس، تاجر تھا، تجارت کرتا تھا اور اس نے ایک وتیرہ بنا رکھا تھا، لوگوں کو مال دیتا ادھار، اور وقت مقرر پر اگر وہ بندہ ادائیگی کے قابل نہیں ہے تو اپنے سیکرٹری سے کہہ رکھا تھا کہ تم اس کو معاف کر دو یا ڈھیل دے دو، اگر وہ ڈھیل چاہتا ہے ڈھیل دے دو، اور اگر بالکل ادائیگی سے قاصر ہے تو اس کو معاف کر دو۔ یہ اس نے عمل پیش کیا کہ کنت اتجاوز عن المعسر وامہل الموسر، کہ میں مالداروں کو ڈھیل دیتا تھا، جو ادا کر سکتے تھے ان کو ڈھیل دیتا تھا، اور جو تنگ دست ہو چکے، مفلس ہو چکے اور کاروباری خسارہ پا چکے انہیں میں معاف کر دیتا تھا۔ یہ ایک میرا عمل ہے، اگر کسی قابل ہو تو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ عمل تو میرا ہے، ڈھیل دینا میرا کام ہے اور معاف کرنا میرا کام ہے، تو میرے کام کرتا رہا، تجوزوا عنہ، فرشتوں اس کو معاف کر دو۔ اور یہ جو حدیث ہے جو اپنے بندے سے، سیکرٹری سے اس نے کہا کہ تم تنگ دستوں کو معاف کر دو اور جو مالدار ہیں ادا کرنے سے قاصر ہیں ان کو ڈھیل دے دو، اور ساتھ ساتھ کیا کہا لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید میرے اس عمل کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں لوگوں کو معاف کر رہا ہوں اور ان کی مشکلات آسان کر رہا ہوں، تو شاید جب حساب کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی اس کی بخشش حاصل کرنے کا ایک طریقہ کہ اللہ کے بندوں کو معاف کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، حج کرنے آئے، 100 غلام ان کے ساتھ تھے اور 100 سواریاں اونٹ کی ان کے ساتھ تھیں، اونٹوں کو لگام ڈلی ہوئی تھی، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں جہاں حاجی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ بل حج عرفہ، اصل حج تو عرفہ کا نام ہے۔ عرفہ مقام پر کھڑے تھے، اپنے غلاموں کو جمع کیا اور سارے اونٹوں پر ایک ایک غلام کو سوار کیا اور کہا کہ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ میں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، میں بھی تیرا غلام ہوں، تو مجھے آزاد کر دے جہنم سے، تو مجھے آزادی عطا فرما دے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے۔ ملکہ زبیدہ ان کا قصہ معروف ہے، انہوں نے نہر زبیدہ بنائی تھی بغداد سے مکہ مکرمہ تک، ایک بہت بڑی نیکی کا کام کیا تھا۔ اس کا سبب ایک الگ حقیقت، ایک الگ تاریخ ہے، لمبا قصہ ہے۔ جب نہر بن چکی اور حجاج کو ایک آسانی میسر آ گئی، ورنہ پہلے کئی حاجی پیاس کے مارے راستے میں مر جاتے، لیکن اب ان کو پانی میسر ہو گیا۔ پورے سفر حج کے دوران نہر مکمل ہو گئی تو جو نہر کا ٹھیکیدار تھا بڑی بڑی کتابیں لے کر پہنچ گیا کہ میں ملکہ زبیدہ کو حساب دینے آیا ہوں۔ چھت پر ان کو بلا لیا، نیچے نہر جاری ہے، چھت پہ بلا لیا اور کہا کہ یہاں حساب دو لا کر مجھے۔ وہ پہنچ گئے اور دفتر کھول دیے، رجسٹر کھول دیے، کہا کہ بند کرو، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ان دفاتر کو اسی نہر میں ڈال دیا اور کہا کہ یا اللہ میں اس بندے کا حساب نہیں لے رہی، تو بھی قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا۔ یہ اس کے حساب کا خوف ہے بڑا۔ یہ خوف اگر ایک بندے میں پیدا ہو جائے، طاری ہو جائے،
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، مقام رب کا خوف آ جائے، اس کی عدالت کا خوف آ جائے، اور اس کے سوالوں کا خوف آ جائے، کبھی بھی آ جائے، کسی وقت آ جائے. یعنی صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ایک بندے کا خوف مرتے وقت آیا تھا. پوری زندگی گناہوں سے گزاری، پوری زندگی گناہ کرتے کرتے گزار دی، اور جب موت سامنے ہے، سکرات الموت نظر آ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور کہا کہ کیف کنت ابا لکم، میرے بیٹوں میں تمہارا کیسا باپ تھا. عرض کیا کہ بہترین باپ تھے، ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے بڑا کام کیا، محنت کی، بہترین باپ تھے. کہا کہ ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرے مرنے کے بعد نافذ کر دو گے؟ عرض کیا کہ جی ہاں نافذ کر دیں گے. کہا کہ اذا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا آگ سے، ثم ذرونی، اور اس کو راکھ بنا دینا، اس راکھ کو جمع کر لینا، اور ایسے دن کا انتظار کرنا جس دن کو شدید آندھی ہو، آدھی راکھ ان ہواؤں میں بکھیر دینا اور آدھی راکھ سمندر کی لہروں میں ڈال دینا، سمندر کی نہروں میں اور لہروں میں، تاکہ میرا وجود مٹ جائے اور میرے ذرے بکھر جائیں اور میں دوبارہ بن نہ سکوں. اور کہتا ہے ان قدر اللہ علیہ لیعذبنی عذابا شدیدا لا يعذب احد من العالمین، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اور سامنے کھڑا کر لیا تو ایسا عذاب دے گا، ایسی مار مارے گا کہ ایسا عذاب دنیا کے کسی انسان کو نہیں ملے گا. کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا گناہ کر رکھے ہیں اور کیا کیا پاپ کما رکھے ہیں، تو تم میرا وجود ختم کر دینا، میری ہستی کو مٹا دینا اور ان ذرات کو بکھیر دینا. چنانچہ وہ مر گیا اور بیٹوں نے اس وصیت کو نافذ کر دیا. اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اس نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کن کہہ کر بنا دی. یہ انسان کیا شے ہے؟ اللہ نے کن کہا اور وہ انسان دوبارہ بن کر سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے یہ کیا کر کے آئے ہو جو تم نے وصیت کی، اس وصیت پر تمہیں کس چیز نے برانگیختہ کیا، کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا خشیتوں کا یا رب، یا اللہ تیری خشیت، تیرے خوف نے، تیرا ڈر پیدا ہو گیا تھا، تیری خشیت آ گئی تھی، اس خشیت کی بنا پر یہ وصیت کی میں نے. حالانکہ وصیت میں بھی ایک دو انحراف موجود تھے، اللہ کی قدرت میں اس کو شک تھا، ہو سکتا اس کا علم ہی اتنا ہو، وہ جانتا ہی نہ ہو، جو وہ جانتا تو اس نے وہ کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو معاف کر دو اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. یہ مقام رب کا خوف کسی وقت بھی آ جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جس سے ہم نے ڈرنا ہے، اصل میں وہ دلوں میں جھانکتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل میں یہ خوف ہونا چاہیے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، تقوی ہاں ہونا واشار الی قلبہ، 3 بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. تو اللہ دلوں میں جھانکتا ہے، دلوں میں دیکھتا ہے، اور دل میں واقعی اگر سچی خشیت ہو، صرف زبان کی حد تک محدود نہ ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو. زبانی ہم دعوے کرتے ہیں اللہ کے خوف کے، اللہ کے ڈر کے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، مگر دل جو ہے وہ تقوی سے عاری ہوتا ہے. اللہ دلوں میں جھانکتا، دلوں کو دیکھتے. جیسے اس بندے کو جھانکا، دل میں دیکھا، جس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی، تو اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف تھا، اللہ نے سچ پہچان لیا. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن جو ہے صرف سچے لوگوں کو ان کا صدق کام آئے گا، ان کی سچائی کام آئے گی. عقیدے کا سچا ہو، توبہ کا سچا ہو، خشیت کا سچا ہو، تقوی کا سچا ہو، گفتار کا سچا ہو، عمل کا سچا ہو. کیونکہ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے، اور صداقت کا تعلق دل کے ساتھ ہی ہے. تو مرتے وقت جس نے وصیت کی، اللہ نے دل میں دیکھ لیا کہ اس کے دل میں سچی خشیت ہے، میرا سچا خوف ہے، تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس شخص کے دل میں یہ مقام رب کا خوف آ جائے، کسی وقت بھی آ جائے، اللہ دیکھ لے کہ خوف سچا ہے، یہ خوف جھوٹا نہیں ہے، زبانی جمع خرچ نہیں ہے. اچھا، اس خوف کو پہچاننے کی ایک علامت اللہ نے بیان کی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس خوف کا عملی تقاضا یہ ہے کہ خواہشات نفس سے باز آ جائے. جب اللہ کا خوف سما جائے تو ایک کام کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے نفس کی خواہشات سے باز آ جانا.
پھر نفس کی خواہشات کی ترجمانی نہ ہو، اپنا نفس ہو یا کسی کا بھی نفس ہو، اپنی خواہشات ہوں یا اپنے بڑوں کی خواہشات ہوں، اولاد کی اور بچوں کی خواہشات ہوں، سب کا گلا گھونٹ دے۔ اگر وہ خواہشات شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کی وحی اور اس کے پیغام کے خلاف ہیں، تو سچا جو اللہ کا خوف اس کی علامت یہ ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی خواہشات سے باز آ جائے۔ ایسی کوئی ترجمانی نہ ہو اپنے نفس کی خواہشات کی یا اپنی قوم برادری کی خواہشات کی، برادری کے نظام کی۔ اس میں بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، سب کا گلا گھونٹ دے، ایسی خشیت پیدا ہو جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس سے باز آ جائے۔ یہ اللہ کے خوف کی سچی دلیل ہے۔ آج اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا سچا خوف ہے یا نہیں، تو کسوٹی موجود ہے اس کو پرکھنے کی کہ خواہشات نفس سے میرا کیا تعلق ہے اور خواہشات نفس کے تعلق سے میری کیا کیفیت ہے۔ اگر ایک انسان نفس کی خواہشات کو ٹھکرا دے شریعت مطہرہ کے مقابلے میں تو اس کا خوف سچا ہے، اور اگر خوف کے دعوے کر رہا ہے مگر نفس کی خواہشات کا بھی اسیر ہے اور نفس کی خواہشات کا بھی پابند ہے، اپنی قوم برادری کو بھی دیکھتا ہے، ان کے نظام کو بھی دیکھتا ہے، ان کی خواہشات کو بھی دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا خوف جھوٹا ہے اور قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نفس کی خواہشات کیا ہیں؟ یہ اللہ کی وحی کے مقابلے میں ایک مہادرائی کا سلسلہ ہے۔ اللہ کی وحی کو للکارنا ہے۔ اللہ کا نظام اس کی وحی کی صورت میں موجود ہے، اور ایک انسان اس وحی کے ہوتے ہوئے خواہشات نفس کو اپنا لے تو یہ ایک مقابلہ اللہ کی وحی سے، محاذرائی اللہ کی وحی سے، اللہ کی وحی کو للکارنا اور چیلنج کرنا ہے۔ تو اس سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے جو وحی الہی کے ہوتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر بن بیٹھے اور اس کا غلام بن بیٹھے اور ان کو اپنانا شروع کر دے۔ تو خواہشات نفس اگر ٹھکرا دیتا ہے تو یہ سچی علامت اللہ کے خوف کی۔ تو اما من خاف مقام ربہ، رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہو، اور اس خوف کا عملی تقاضا یہ ہے کہ تمام خواہشات نفس کو ٹھوکر مار دے، ورنہ یہ ایک مجرمانہ سوچ ہوگی کہ نفس کی خواہشات کا اسیر بن جائے۔ اللہ نے بڑی وعیدیں سنائی ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، نفس کی خواہشات کو مان کر گویا اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان خواہشات نفس کا اسیر بن جانا نفس کو معبود ماننے کے مترادف ہے۔ کتنی بڑی بغاوت ہے، کتنا باغیانہ ذہن ہے یہ۔ اللہ کی وحی کے مقابلے میں نفس کو کھڑا کر لے اور اپنے نفس کا اسیر بن جائے تو کتنی بڑی یہ ایک ناکامی اور بغاوت ہے اور مجرمانہ سوچ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، یعنی حالانکہ نفس کی پوجا نہیں کرتا، نہ اس کے سجدے کرتا ہے، نہ اس کے سامنے رکوع کرتا ہے، نہ اس کی عبادت کرتا ہے، بلکہ نفس کی پیروی کرتا ہے، صرف نفس کی پیروی، اس کی باتیں مانتا ہے اور نفس کی ترجمانی کرتا ہے، اور اسی چیز کو رب تعالی نے معبود ماننے کے مترادف قرار دیا۔ یہ بھی ایک پیروی ہے، ایک طرح کی عبادت ہے، ایک طرح کی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ یہ قرآن کی آیت سورہ توبہ کی۔ عدی بن حاتم نے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر کے آ گئے۔ ان کی گردن میں ایک سلیب لٹک رہی تھی، فرمایا کہ اطرح عنک وثن الجاہلیہ، اس جاہلیت کے بت کو توڑ کر پھینک دو۔ ہم گلے میں کوئی چیز لٹکاتے نہیں ہیں، نہ کوئی سلیب، نہ کوئی تعویذ، توڑ کر پھینک دو اسے۔ وہ پھینکا انہوں نے، اور اللہ کے نبی سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، یہ آیت آ گئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، پادریوں کو اور اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا لیا۔
عدی بن حاتم یہاں خاموش نہ رہ سکے، عرض کیا کہ ما عبدناہم، ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی، کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو قرآن کیسے کہہ رہا کہ ان کو رب بنا لیا؟ کہ قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ان کو رب بنا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تستحلون ما احلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم، میری ایک بات کا جواب دو، تمہارے مولویوں نے اور تمہارے علماء اور احبار نے جس چیز کو حلال کہا اس کو تم نے حلال نہیں مانا، اور جس چیز کو حرام کہا اس کو تم نے حرام نہیں مانا۔ عرض کیا یہ تو ہوا، ہم نے ان کے حلال کو حلال مانا، حرام کو حرام مانا، اور کبھی ہم نے اللہ کی وحی کو نہیں دیکھا، بس علماء کے حلال و حرام پر اکتفا کر لیا۔ فرمایا فتلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت ہے، کسی کی بات کو مان لینا آنکھیں بند کر کے ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ تو نفس کی خواہشات کو ماننا گویا نفس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے، تو کتنی اس کی یہ قبیح حرکت ہے اور مجرمانہ سوچ ہے۔ وعیدیں کیا ہیں؟ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے ایسے بندے کو گمراہ کر دیا اپنے علم پر یا اس کے علم پر۔ بڑی وعید ہے یہ، جو نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے، وہ اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، مستقل گمراہ علم پر۔ اپنے علم کا معنی اللہ جانتا ہے، یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ نفس کی خواہشات کا غلام ہی رہے گا۔ جو اللہ کا علم سابق اس بندے کے بارے میں ہے تو اللہ تقدیر میں فیصلہ کر کے اس بندے پر حکم جاری کر دیتا ہے کہ یہ سدا کا گمراہ ہے، ہمیشہ گمراہ ہے، اس کو نیکی کی توفیق ملے گی نہیں۔ یا اس علم سے مراد اس کا علم، حالانکہ جانتا ہے، قرآن و حدیث کو جانتا ہے، اللہ کی وحی کو جانتا ہے، اور پھر بھی نفس کی خواہشات کا اسیر، اور پھر بھی نفس کی خواہشات کا غلام ہے، تو اللہ ایسے بندے کو گمراہ کر دیتا۔ اضلہ اللہ علی علم، اور فرمایا کہ ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں اور دل پر مہر لگا دی۔ ایسا بندہ اس مہر کے قابل ہے، اور بڑی خطرناک وعید ہے۔ اللہ کی مہر کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی، کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جس دل پہ اللہ کی مہر لگ جائے، جن آنکھوں پہ اللہ کی مہر لگ جائے، ایسے انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں۔ فرشتوں کی تعداد معمولی نہیں ہے۔ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضعا جبهته للہ، ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ موجود ہے۔ یہ سارے فرشتے پہنچ جائیں اس بد نصیب کو سمجھانے کے لیے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، جتنے لوگ مر چکے اور زمین میں دفن ہیں ان کو قبروں سے اٹھایا جائے کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ جا کر۔ وہ سارے مردے پہنچ جائیں، کسی مردہ نے قبر میں عذاب دیکھا ہے اور کسی مردے نے قبر میں جنت دیکھی ہے، اپنا اپنا مشاہدہ بیان کر کے اس کو سمجھائیں۔ سارے مردے زور لگا لیں اس کو سمجھانے کے لیے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور کائنات کی ہر شے کو ہم زبان دے کر اس کے سامنے کھڑا کر دیں، ایک ایک ریت کے ذرے کو، ایک ایک پانی کے قطرے کو، ایک ایک درخت کے پتے کو زبان دے کر کھڑا کر دیں اس کے سامنے۔ ما كانوا يؤمنوا الا ان شاء اللہ، فرشتے بھی زور لگا لیں، مردے بھی زور لگا لیں، ہر شے کائنات کی زور لگا لے، اللہ کی مہر کو توڑ نہیں سکیں گے، اللہ کی مہر کو توڑ نہیں سکیں گے۔ اور یہ مہر کیسے لگ رہی ہے؟ وحی الہی کے ہوتے ہوئے دوسرے نظام کو ماننا، وحی الہی کے ہوتے ہوئے نفس کی خواہشات کو ماننا، برادری کے طور طریقے کو ماننا، اللہ کی وحی کے مقابلے میں ان چیزوں کو کھڑا کر لینا، یقیناً یہ بہت بڑی بد نصیبی اور محرومی کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا ایسے بندے کی کہ کانوں پر، سماعت پر اور دلوں پر مہر لگا دے گا۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ رب العزت اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا، آنکھوں پر پردہ، کبھی حق کو دیکھ نہیں سکے گا، کبھی حق کو سن نہیں سکے گا، دل کو مہر لگا کے بند کر دے گا۔
یہ انجام کس کا بیان ہو رہا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جو بندہ اپنی خواہشات کا اسیر بن جائے، کیونکہ یہ مقابلہ وحی الہی سے، اللہ کی نے اپنی ہدایت کے لیے اپنی وحی بھیجی ہے، کتاب و سنت بھیجا ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہم نفس کی خواہشات کے پابند ہو جائیں، یہ برادری کے طور طریقے، یہ جو بھی باتیں اللہ کی وحی کے مقابلے میں انہیں اپنا کر بیٹھ جائیں، تو بڑی یہ سخت وعید ہے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے، اللہ کی عظمت اور ہیبت کا خوف آ جائے، اور کسی وقت بھی سچا خوف اپنے اندر پیدا کر لے، چاہے وہ زندگی کے آخری لمحات میں کیوں نہ ہو۔ اس بندے کی پوری زندگی گناہ میں لتھڑی ہوئی تھی، مگر عین موت کے وقت اللہ کا خوف آ گیا، اور اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ نے دیکھ لیا کس کا خوف سچا ہے، اللہ نے قبول کر لیا۔ قیامت کے دن وہ پیش ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اس سچے خوف کی بنا پر، سچے خوف کی بنا پر۔ تو یقیناً وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اور وہ خواہشات نفس سے باز آ جائے۔ مانا مقام رب کے خوف کی دلیل کیا ہے؟ کہ وحی الہی کی اتباع کرے اور نفس کی خواہشات کی اتباع نہ کرے۔ تو پھر اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کسی تمہید کے بغیر فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے انسان کا داخلہ جنت میں ہوگا، ابدی راحتوں میں ہوگا، ہمیشہ کی خوشیوں میں ہوگا۔ اللہ اس کو عذاب سے بچا لے گا، اپنے غضب سے بچا لے گا، جس بندے کے دل میں اس ترتیب کے ساتھ یہ معاملہ آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، حقیقی اور سچا خوف، جو کسی دعوے کے تحت نہ ہو بلکہ عملی خوف ہو، اور اس خوف کے تحت وہ نفس کی خواہشات سے باز آ جائے اور وحی الہی کی ترجمانی اور حاکمیت اپنی اوپر قائم کر لے۔ یہ ترتیب ہے اللہ کے خوف کے بعد ہر قسم کی خواہشات کا گلا گھونٹ دے اور اللہ کی وحی کی پابندی اختیار کر لے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر ہے، یہ یقینی خبر ہے۔ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی خبر کون دے سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ یہ سچی بات ہے، سچی خبر ہے، جو اس ترتیب سے دو کاموں پر ہے۔ ایک اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف سے خواہشات نفس سے بچنا، اور ہر اس نظام سے بچنا جو اللہ کی وحی کے مقابلے میں ہے، اس سے بچنا، اور اللہ کی وحی کی حاکمیت اپنے اوپر پوری طرح قائم کر لے، تو یقیناً یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی حقیقی خشیت سے بھر دے، یا اللہ سچا خوف پیدا کر دے، سچا ڈر اپنے اندر پیدا کر دے، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ تیری ناراضگی کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے، تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ سچی خشیت عطا فرما دے، خواہشات نفس سے ہم کو بچا لے، اور اپنی وحی کا ہم کو پورے طرح ترجمانی کرنے والا، اپنانے والا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔